حضرت مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ وضو کے طریقے کے بعد وضو کا اور ایک دوسرا طریقہ تیمم کے بارے میں کچھ باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ تیمم یہ وضو کا بدل ہے، یعنی جہاں پر آدمی کو وضو کرنا ممکن نہیں ہے وہاں پر وہ تیمم کرتا ہے۔ ایک آدمی کہیں سفر میں ہے، کہیں جنگل میں ہے، کہ ایسے مقام پر ہے جہاں پر اس کا پانی کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، یا پانی اس کے بس میں نہیں ہے، یا پانی تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، پانی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ایسے موقع پر جب نماز پڑھنے کا وقت آ جائے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو پھر وہ تیمم کرے گا۔ یا پانی تو ہے لیکن پانی کو استعمال کرنے کی صورت میں وہ بیمار پڑ سکتا ہے، یا اس کو نقصان ہو سکتا ہے، یا اور کوئی اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسے موقع پر بھی آدمی پانی کے بجائے تیمم کرے گا۔ اس کو وضو کا بدل کہا جاتا ہے۔ تیمم یہ پانی کا بدل ہے، جبکہ پانی موجود نہ ہو یا اس کے استعمال سے اعضاء طہارت میں سے یا اس کے بعض حصے میں نقصان کا اندیشہ ہو، یا پانی کے استعمال سے معذور ہو، تو ایسی صورت میں مٹی پانی کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ تیمم کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر ایک برتن میں مٹی رکھ لیتے ہیں، جو کبھی کبھی جو ہے بیمار لوگ، بوڑھے لوگ تیمم کرنا ہو تو اس مٹی کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اور بہت سارے مسجدوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی مسجد کے کونے میں ایک سٹینڈ ہوتا ہے، اس سٹینڈ میں ایک جو ہے ایک ٹوکری ہوتی ہے یا بڑا پلیٹ ہوتا ہے، اس میں لال مٹی اس میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں، تاکہ ان کیس ایسا کبھی بھی یعنی کسی کو وضو کرنا مشکل ہو تو ایسے موقع پر وہ تیمم کر لے سکتا ہے۔ اور بعض دواخانے کے اندر میں نے دیکھا، جو مسلم جو ہے مینجمنٹ ہوا کرتا ہے، اس دواخانے کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ بھی ایک مقام پر ایک سٹینڈ رکھے ہوئے ہیں، اور اس سٹینڈ پر ایک سٹیل کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے، اور اس ٹوکری میں مٹی رکھی ہوئی ہے، لوگ اس میں آ کے تیمم کر رہے ہیں۔ تو الغرض جہاں بھی یعنی نماز پڑھنے کا کانسیپٹ ہے تو وہاں پر جو ہے تیمم کا کانسیپٹ ہوا کرتا ہے، تو ایسے موقع پر ان کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تیمم کی نیت کرے، یعنی میں تیمم کر رہا ہوں، دل میں خیال کرے، پھر بسم اللہ کہے، پھر ایک بار زمین پر ہاتھ مارے، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں سے چہرے اور ہتھیلیوں کے اوپری حصے کا مسح کرے۔ خلاص، بس اتنا ہی ہے، پیروں کو نہیں کرنا ہے۔ ایک بار ہم زمین پر ماریں گے، ایسا پھونکیں گے تاکہ یہاں دھول وغیرہ مٹی جو لگی ہوئی ہے اس کو جو ہے صاف کر لے سکتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ پورے چہرے پر کر لیں گے، اور ایسا اپنے ہاتھ کے اوپر حصے پر کر لیں گے۔ پورا ایسا کرنا نہیں ہے، یہ وضو کے لیے کوہنی تک ہم کرتے نا، ویسے کوہنی تک نہیں کرنا ہے، بس یہ ہتھیلی پہ سے چہرے پہ مل لینا ہے، اور یہ اوپر کا حصہ ایسا کر لینا ہے، بس اتنا ہی تیمم ہے۔ اس کے لیے نہ کلی ہے، نہ مسح ہے، نہ پوری کوہنی تک ہاتھ پھیرنا ہے، نہ پیروں کا مسح ہے، کچھ بھی نہیں، بس اسی کو جو ہے تیمم کہا جاتا ہے۔ اور زمین پر ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کو مٹی پر پھیلانا اور دونوں ہتھیلی کے مسح میں انگلیوں کا خلال کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر ہم وضو تیمم کے لیے مٹی پر ہاتھ مار رہے ہیں تو انگلیوں کو نہیں پھیلانا چاہیے، انگلیوں کو ملا کے رکھنا چاہیے، اور پھر اس کو مارنے کے بعد مطلب خالی اوپری حصے پر پھیر لینا چاہیے۔ وہ مطلب ایسا جیسا ہم وضو کرتے ہوئے مطلب انگلیوں کے درمیان پانی جانے کے لیے ہم خلال کرتے ہیں، تیمم کے لیے خلال کرنا نہیں ہے۔ یہ تیمم کا مختصر طریقہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح
غسل کے بارے میں یہاں پر کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ واجب غسل کی صفت کیسے ہوتی ہے؟ غسل جنابت سے پاکیزگی کی نیت کرے۔ جنابت کا اگر غسل ہے تو وہ پاکیزگی کی نیت کرے، پھر بسم اللہ کہے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے اور پورے بدن اور بالوں کے نیچے پانی پہنچائے۔ بس اتنا ہی مختصر غسل ہوتا ہے۔ نیت کرنا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے اور پورے بدن پر یعنی سر کے ساتھ پورا بدن ہمارا بھیگ جانا چاہیے۔ یہ غسل کی صفت طریقہ ہے۔ اس میں سنتیں کیا ہیں؟ سنتیں کہا جا رہا ہے دونوں پرائیویٹ پارٹس کو دھونا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرنا اور سر کے بالوں کو دھونا، پھر بدن کے دائیں جانب اس طرح پانی ڈالنا اور پھر بائیں جانب دھونا، پھر دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ سنت میں شامل ہے۔ واجبات غسل یعنی غسل کب واجب ہوتا ہے، کب غسل کرنا ضروری ہے، تو کہا جا رہا ہے یعنی اگر کوئی آدمی ہم بستری کرتا ہے جس کی وجہ سے سپم نکل جاتے ہیں اور یا وطی یا کسی اور ذریعے سے منی نکل جاتی ہے، یا مرد اور عورت کی شرمگاہوں کا ملنا، اس کی وجہ سے غسل کرنا پڑتا ہے۔ حیض اور نفاس کا خون جاری ہو تو بھی غسل کرنا ہے۔ شہید کے علاوہ کی موت پر اس کو غسل دلانا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کو بھی غسل کرنا پڑے گا۔ تو ان کو واجبات غسل کہا جاتا ہے۔ بھئی کن کن چیزوں کے بعد غسل کرنا ضروری ہے؟ انٹرکورس کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، یا انٹرکورس تو نہیں کیا لیکن منی نکل گئی، خارج ہو گئے، احتلام ہو گیا، تو ایسے موقع پر بھی غسل کرنا ہوگا۔ اور خاتون حیض سے پاک ہو تو بھی جو ہے اس غسل کرنا پڑے گا۔ اور نفاس یعنی ولادت کے بعد جو 40 دن تک جو خون آتا رہا اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہے۔ اور یعنی جب انسان مر جاتا ہے دفن کرنے سے پہلے اس کو غسل دینا واجب ہے، الا کہ شہید ہو جائے تو اس پہ غسل نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کو بھی غسل کرنا پڑتا ہے۔ ان کو واجبات غسل کہا جاتا ہے، یعنی ان موقع پر غسل کرنا واجب ہے۔ تو اس طرح یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ رکھی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنتوں کو جان کر ان پر عمل کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔